یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ولا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اور ربا، سود، انٹرسٹ وہ تم مت کھاؤ، بڑھا چڑھا کر سود اس سے منع کیا گیا۔ ربا کیا ہے اور ربا کا حکم کیا ہے، اس کو قرآن کریم کے ذریعے سے سمجھیں۔ ربا جس کو ہم سود کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کو شریعت میں حرام کیا گیا ہے۔ یہ شرعی نقطۂ نظر سے مسلمان کے لیے درست اور جائز نہیں ہے کہ اس کے معاملات، اس کے کاروبار یا اس کا اپنا جو بھی مالی مسئلہ ہے وہ سود پر مبنی ہو۔ ربا کا حکم بڑا سیریس قسم کا ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ربا اسلامی نقطۂ نظر سے کیا ہے، سود، تو آپ سورہ بقرہ کا آخری حصہ، جہاں مالی مسائل بتائے گئے ہیں، اس میں ایک تو ربا کا مسئلہ ہے، دوسرے لین دین، قرض وغیرہ کے اسلامی احکام ہیں جو عام طور پر اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے پارٹنر کل کٹہرے میں ٹھہرتے ہیں عدالت کے مخالفین اور دشمنوں کے طور پر، اس لیے کہ ایک قرآن کے حکم کو چھوڑیں گے تو اس سے کبھی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے ربا کا جو معاملہ اور ربا کا جو مسئلہ ہے، یعنی سود اور اس کے کاروبار وغیرہ، تو اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ نہ میری اوپینین ہے، نہ آپ کی اوپینین ہے، نہ فلاں کی رائے ہے، نہ فلاں کی رائے ہے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت، تجارت، کاروبار وغیرہ سے حاصل ہونے والا نفع اس کو حلال کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ربا ہے اس کو حرام کیا ہے۔ ایک کلیئر کٹ حکم ہے قرآن کریم کا، اس میں میری رائے، مفتی صاحب کا فتویٰ، کسی اور عالم دین کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس میں قرآن بہت کلیئر ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ بیع، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت، کاروبار کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے کہ ربا اس کو حرام کر دیا گیا۔ دوسری چیز جو بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور نادانی میں، غفلت میں یا مسئلے کے ناواقفیت کی وجہ سے اگر ربا، سود میں انوالو ہو گئے، تو جب مسئلہ معلوم ہو گیا تو قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا، کہ وہ تم ایک دم ایٹ ونس گیو اپ کر دو، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مومن ہو تو جو ربا کے کاروبار میں کسی وجہ سے انوالو ہو گئے اس کو ایک دم چھوڑ دو۔ مسئلہ معلوم ہو گیا، اب ربا، سود وغیرہ کو گیو اپ کر دو، ایٹ ونس گیو اپ، کہ جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ اس کو تم چھوڑ دو۔ اور اگر کوئی نہیں چھوڑتا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی قرآن، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو یہ گویا اعلان ہے تمہاری طرف سے کس بات کا؟ حرب کہتے ہیں وار، جنگ، لڑائی، کس کے خلاف؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ یعنی جو سود میں انوالو ہے، مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو گویا کہ اس کی طرف سے ڈکلیریشن ہے، کلیئر اعلان ہے کہ میری لڑائی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ اس کے خلاف۔ تو اب آپ سوچئے، کوئی ہے جس کے زور بازو میں اتنا دم خم ہے کہ وہ اللہ سے لڑے، اللہ سے لڑائی کرے؟ اب سوچئے اگر کوئی آدمی سود میں انوالو ہے، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، یہاں دیکھا گیا کہ لوگ بادر تک نہیں کرتے، انسٹالمنٹ پر لے رہے ہیں، قسطوں پر لے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے اندر آپ پڑھ کر دیکھیں، کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا مہینے کا سود اتنا ہوگا، آپ کا 2 مہینے بعد اتنا دینا ہوگا، آپ کو اتنا دینا ہوگا۔ پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ جو پوری چیز ہے اس کی یہ قیمت ہے اور اس پر اتنا سود لگ رہا ہے۔ آج جو حافظ صاحب پڑھ رہے تھے اس میں تو یہ پیغام دیا گیا سود حرام ہے، اور قرآن کریم سورہ بقرہ کے آخری اس میں بتایا گیا کہ سود حرام ہے، لیکن آپ اپنی مرضی سے جا کر سود کرتے ہیں، سودی معاملہ کر رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں، گواہ آپ کی گواہی دے رہے ہیں۔ سوچئے اگر آپ نے
20 سال کے لیے یہ سودی لین دین کاروبار، چاہے گھر خریدنے کے لیے، پراپرٹی یا ایکسٹینشن کرنے کے لیے، یا اپنے کاروبار کے لیے، یا لگژری دوسروں کو دکھانے کے لیے عمدہ اور اعلیٰ کار خریدنا ہے، پیسے نہیں ہیں جیب میں، لیکن یہ مینوفیکچررز اور کمپنیاں جو ہیں اتنا پرکشش بنا کر سود کو، کیونکہ وہ شیطانی اس میں عمل دخل ہے، اتنا پرکشش بنایا گیا کہ عام طور پر لوگ اس کو جو ہے بادر تک نہیں کرتے۔ آپ جا رہے ہیں، گاڑی مجھے خریدنی ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، قسطوں پر میں دے دوں گا، فلاں پر میں دوں گا، اس پہ آپ سائن کر رہے ہیں کہ یہ سود ہے اور اتنا سود آپ پے کریں گے، اس کی اوریجنل قیمت اتنی ہے اور اتنا آپ کو دینا پڑے گا وغیرہ۔ اب آپ سوچئے کہ 20 سال کے لیے آپ نے سود کا کانٹریکٹ کیا، کوئی بھی گھر لیا یا کوئی کاروبار 20 سال کے لیے، مثال کے طور پہ، کوئی گارنٹی ہے کہ ہم کتنے سال زندہ رہیں گے؟ کل کیا خبر آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ 20 سال کا اگریمنٹ ہے، یعنی اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، کل موت ہوگی، پھر کیا بنے گا؟ اس اللہ کے روبرو ہم پیش ہوں گے جس سے ہم نے اعلان کیا لڑائی کا، جنگ کا۔ لاش لائی گئی جنازے کے لیے، امام صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اغفر لہو، کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ کس اللہ سے ریکویسٹ اور عاجزی کی جا رہی ہے؟ جس سے جنگ کا اعلان تم نے کیا تھا۔ وہ مرنے والے نے جنگ کا اعلان کیا، جنگ کر رہا ہے، اور امام صاحب کہہ رہے ہیں یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، جس سے تو لڑائی تھی، قبر میں اتار دیا گیا، اور اس کے بعد میں اوپر والے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو قبر کی منزل ان کی آسان کر دے۔ اگین کس سے مانگ رہے ہیں؟ اسی اللہ سے جس سے لڑتے ہوئے گئے تھے، اور میدان محشر میں وہ کھڑا کیا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم میں کہا گیا کہ تم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کے لیے پیش ہونا ہوگا، کوئی کسی کے آن بہاف آف وہاں نہیں آئے گا، ہر ایک کو پرسنل حساب دینا ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک جو عالم الغیب ہے اس کے سامنے ٹھہر کر یہ جواب دینا ہوگا، اور اس جواب سے پہلے ایک اور اتمام حجت جس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس کا ریکارڈ دے دیا جائے گا اس کے ہاتھ میں، زندگی کا عمل نامہ، اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کو دیکھ کر وہ کہہ اٹھے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ عجیب سا ریکارڈ ہے یہ، میں نے ٹاپ سیکریٹ زندگی میں جو کام کیا لوگوں سے چھپ چھپا کر، وہ بھی اس میں محفوظ ہے، درج ہے، لکھا ہوا ہے، اور لوگوں کے سامنے جو کچھ میں نے کیا وہ بھی اس میں محفوظ ہے۔ اب آدمی کو خود اپنا جواب معلوم ہو جائے گا نا، کہ جب آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ اس میں زندگی میں جو کچھ میں نے کیا وہ سب کا سب درج ہے، تو آدمی کو معلوم ہوگا کہ اب میرا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا کیا جائے گا، اور اسی اللہ سے جس سے لڑ رہے تھے، یا اعلان حرب تھا۔ اب آپ سوچئے میدان محشر میں جب آدمی انفرادی طور پر پرسنلی اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں، ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا، اور ہم نے اپنی مرضی سے جا کر یہ سودی کام کیے، اب وہاں پر کیسے جواب دیا جائے گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو گیو اب معاملات نہیں معلوم، نادانی میں تم کر بیٹھے تو معلوم ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دو، لیکن کتنے لوگ ہیں چھوڑنے کے لیے جو کہ تیار ہیں؟ اب اس کے لیے مختلف جگہوں پر عام طور پر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، سود حلال ہے، سود حرام ہے۔ میں کہتا ہوں آپ 100 بار بھی یہ کوسچن کر کے مجھ سے حلال نہیں کہلوا سکتے، اور میں اگر کہہ دوں یہ حلال ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ حرام ہے، اور احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب آپ میرا جواب سننے کے لیے سوال نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنا جواب میرے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں کہوں کہ سود حلال ہے، جو کہ میں نہیں کہہ سکتا، اور اگر میں کہہ بھی دوں حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان اور اسلام یہ میری اوپینین پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہے، یہ قرآن مجید میں جو بہت کلیئر بتا دیا گیا، یہ اس کا میں حکم اور اس کا جو مسئلہ ہے اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں، اور میں جان کر کوئی حدیث بھی اس میں نہیں پیش کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ اور زیادہ کلیئر ہو، کہ بعض لوگ جو ہے ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ پتہ نہیں میں حدیث کو چیک کروں گا، اب قرآن کو چیک کر لیجئے آپ۔ سورہ بقرہ آخری جتنا حصہ ہے
اس میں مالی جو مسائل پیش کیے گئے اور قرآن کریم کی اتفاق سے جو آخری آیت نازل ہوئی وہ بھی اسی ضمن میں نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ سود اور اس کے بعد مالی معاملات، پھر اس کے بعد قرض، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہاں پر تم سب سے سوال کیا جانے والا ہے۔ اب یہاں ذرا رک کر ہمیں انفرادی طور پر ہی غور کرنا چاہیے، کسی اور کو جواب دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ اتنی پرکشش کمپنیاں ہیں، فیکٹریز ہیں، کاروباری ادارے ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے سود دلانے کے لیے تیار ہیں، اور پہلی قسط کیسے کاٹتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بعض جگہوں پر آپ کے نام پر آپ کی طرف سے سود منظور بھی کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں جب آپ دے رہے ہیں 50 لاکھ کا آپ لے رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ 50,000 پہلی قسط کے طور پہ وہیں پر کاٹ بھی لیے گئے، اور آپ کو جو رقم دی گئی جتنا اگریمنٹ ہوا اس سے پہلی قسط کاٹنے کی صورت میں کم، اب اس کے بعد اضعافا مضاعفہ، اب آپ دیتے چلے جاؤ دیتے چلے جاؤ دیتے چلے جاؤ، 10 سال بعد آدمی چیک کر رہا ہے تو ابھی تو اصل سود تو جہاں تھا وہیں پر ہے، تو ابھی تک کیا دیا؟ پھر وہ سود پر سود دیتے رہے، اصل رقم وہیں کی وہیں ہے۔ اور اس کی تباہی کیا ہے کہ اس کے اندر جو قرآن کریم میں کہا کہ اگر آپ کاروبار نیک نیتی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ سے مقابلہ لڑائی کرتے ہوئے کریں گے اللہ کی برکت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ انفرادی طور پر بھی آدمی قیامت کے دن وہ لوگ جو سودی کاروبار وغیرہ میں مبتلا ہیں باولے اور پاگل بنا کر اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ آدمی جیسے میڈ ہوتا ہے پریشانی کی وجہ سے کہ اب اللہ کے سامنے مجھے ٹھہرنا ہے اور میں نے جو کچھ کیا اس کو تو معلوم ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا میرے ساتھ، تو وہ بالکل جیسے پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگ جائے گا، وہاں پر وہ انداز اس کا ہوگا۔ اور دنیا میں بھی دیکھ لیجئے آپ، خاص طور پہ یہ کرونا وائرس اور اس کے پہلے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، بعض ممالک، یہ کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں، اٹلی جو ہے پوری طرح ڈوب گیا۔ کیوں ڈوبا؟ وہاں پر یہی بڑا سبب بتایا گیا کہ سود میں اتنا انوالو ہو گئے کہ سود کو ادا کرنے سود دینا پڑ رہا ہے، پھر سود لینا پڑ رہا ہے ورلڈ بینک سے، پھر وہ قسطیں ادا کرنے کے لیے پھر لینا پڑ رہا ہے، اور اس کے بعد کیا سے کیا ہوا۔ اور بہت سارے ممالک پڑوسی میں آگے پیچھے آپ دیکھ لیں، وہ کئی بیانات ان کے ذمہ دار دے رہے ہیں کہ جو سابقہ حکومتوں نے ورلڈ بینک سے سود لیا ہے، یعنی قرض کے طور پر جو لیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہم ابھی تک سود ادا کر چکے ہیں، اور وہ سود ادا کرنے کے لیے پھر ورلڈ بینک سے قرض لینا پڑ رہا ہے، اور ہمارے بجٹ کا ایک بڑا حصہ اس سود کی ادائیگی میں نکل رہا ہے، تو ملک کیا ترقی کرے گا؟ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ورلڈ بینک ایک جال کی طرح سے ہے، اور اس میں جو ایک بار پھنس جاتا ہے اس کو نکلنا اس سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ مثال کے طور پہ کارڈ اپنے جیب میں رکھیں، آپ میں سے بہت سے نوجوان رکھے ہوں گے بینک کارڈ، آپ کہیں بھی جاتے ہیں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، یہ کشش کیسے پیدا کی جاتی ہے کہ آپ گئے کوئی بھی چیز کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے اور دوسرے استعمال کی چیزیں آپ جا رہے ہیں، پیمنٹ آپ کر رہے ہیں کارڈ کے ذریعے سے۔ اب کبھی آپ سوچئے کیش جب آدمی کے جیب میں ہوتا ہے، نقدی رقم مثلا، یا ڈیبٹ کارڈ جو اگر رقم ہوگی تو وہ چلے گا، اگر رقم نہیں ہے تو وہ رک جائے گا، تو اس کے دیتے ہوئے آدمی کو ذرا تردد ہوتا ہے، پیسے گن کر دے رہا ہے، وہ بل اتنا ہی ہے، آپ کارڈ سے دیں یا کیش میں دیں بل تو وہی ہے، لیکن آپ وہاں پر جا کر اگر 5,000 دینا پڑ گیا تو آپ ذرا سوچتے ہیں کہ 5,000 چلے گئے، کارڈ دینا ہے تو آدمی دیکھے بغیر بھی دے رہا ہے، ادھر ٹوٹل بھی نہیں پوچھتا اس سے کہ کیا ہے، کیونکہ نفسیاتی طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کون سا کیش میں دے رہا ہوں، کارڈ ہی تو دے رہا ہوں میں۔ اور وہ کارڈ دیتے دیتے جب مہینہ گزر جائے، بل جب آئے گھر پر، تو آدمی نیم پاگل بنتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اتنا بل آ گیا، اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، میری تنخواہ تو ہے 40,000، بل آ گیا 50,000، تو اب 50,000 کا بل بھی ادا کرنا ہے پلس گھر بھی چلانا ہے ایک مہینے کے لیے۔ اب کیا ہوگا؟ وہی سود پر سود والی بات ہوگی۔ اب وہ کارڈ استعمال کرنا اب ایک مجبوری بن گئی اس کی، کیونکہ پیسہ تو ہے نہیں، نہ ڈیبٹ کارڈ چلتا ہے،
تو اب وہ کریڈٹ کارڈ ہی استعمال کرنا ہے، وہی لینا ہے، وہی لینا ہے۔ اور بینک کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی پے کریں، 28 دن کو تک تو آپ کو کوئی سود نہیں لگے گا، آپ کوئی پریشانی کا شکار بھی نہ ہو۔ پرکشش کیسے بنایا دیکھیے۔ مگر 28 دن میں آدمی کتنی بار تنخواہ لیتا ہے، وہ اس کا حساب نہیں کرتا، اور وہاں جا کر آدمی عام طور پر پھنس جاتا ہے، جس کا اس کو بار بار نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کارڈ وغیرہ استعمال کرنے سے پہلے آدمی کو 10 بار سوچنا چاہیے کہ کون سا کارڈ میں استعمال کر رہا ہوں، کیا میرے پیسے اتنے ہیں وہاں پر، اور وہ پیسوں ہی کے عوض میں استعمال کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تنخواہ میری 40 ہے اور 50,000 میں بل بنا بیٹھا، تو پھر گھر کس طرح سے چلے گا اور اخراجات کیسے میرے پورے ہوں گے۔ تو سود کو دراصل یہ بہت پرکشش بنا کر جو پیش کیا گیا، اس کی وجہ سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری جو باتیں ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلیئرلی قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ ربا کو حرام کر دیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے کی مزید کوئی ضرورت نہیں، آدمی کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر مسئلہ معلوم نہ ہو، غفلت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے وہ اس میں انوالو ہو گیا، تو آدمی کو چاہیے کہ جب مسئلہ معلوم ہو تو جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے اس سے واپس آئے، نکلے اس سے۔ جو اللہ نے حلال روزی عطا فرمائی ہے اسی پر گزارا کرے، دوسروں کو دیکھ کر اپنا اسٹینڈرڈ مت متعین کیجیے۔ آپ کی تنخواہ، آپ کی آمدنی دیکھ کر آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ بنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلاں جا کر فلاں ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے، فلاں قسم کا کپڑا پہن رہا ہے اور فلاں قسم کی وہ زندگی گزار رہا ہے، فلاں اور فلاں، یہ دیکھ کر کرنا عقل مند لوگوں کی علامت نہیں ہے۔ آپ کو خود اپنی آمدنی، اپنے اخراجات اور جو کچھ آپ کے وسائل ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہیے یا اخراجات کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی حرام چیزوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔